ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت ہی پیاری سی شیف انم نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور وہ ہمیشہ انسسٹ کرتی ہے کہ سب سے پہلے لائف ہینڈ واش سے میں اپنے ہاتھ دھوں گی, اس کے بعد ہم کوئی بھی کام کریں گے. اور اسپیشلی کوکنگ کے کام کی ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے ہاتھ صاف ستھرے ہونا بہت ضروری ہے. اور لائف بوائے ہینڈ واش اسپیشلی جب آپ میٹ وغیرہ ہینڈل کرتے ہیں, چکن, بیف, مٹن, کوئی بھی گوشت, سی فوڈ وغیرہ, تو یہ آپ کو 99% پروٹیکشن دیتا ہے جراثیم سے. پہلے لائف بوائے ہینڈ واش سے وائرس کو پمپ, رب اینڈ چھو کر دیں اور جتنی دفعہ ہو سکے ہاتھوں کو دھوئیں ہینڈ واش سے. اگر ہینڈ واش آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ لائف بوائے کے سینیٹائزر کو بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ کو پروٹیکشن ملے گی. اور آج کل کی یہ بہت میجر ضرورت ہے, کرونا وائرس جیسی وبا سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو لائف بوائے کے ہینڈ سینیٹائزر کو بھی ضرور استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز رکھیں. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام, کیسی ہیں جوبن؟ الحمدللہ. شیف انم, آج آپ کے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے, مینیو بتائیے. آج ہم بنائیں گے گرل چکن اسٹیک وتھ ٹیراگون ساس بنائیں گے. اس کے بعد کی مزے جو ہے ریڈ کوئین ماکٹیل بنائیں گے آج. اور جو میں ڈیزرٹ بنا رہی ہوں وہ کسٹرڈ بسکٹ پڈنگ بنائیں گے ہم. یمی. اور ہم اپنی کسٹرڈ بسکٹ پڈنگ کے اندر جو دودھ استعمال کریں گے, اور ویسے تو کسٹرڈ میں تھوڑی سی ڈالتے تو بہت ہی زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے, تو جو ہم کریم اور دودھ استعمال کریں گے وہ آلپس ملک ہوگا. جامع شیری کی تو ڈرنک آپ نے دیکھ ہی لی کہ ہم وہ بھی بنانے جا رہے ہیں, بہت لذیذ سی. اینڈ دین ہم جو چکن with ٹیراگون ساس بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم آئل جو استعمال کریں گے وہ ڈالڈا کلونجی کنولا ہوگا. سو یہ سب چیزیں استعمال ہوں گی. اور آف کورس اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے اور اپنے جو بھی ہم کھانے کی چیزیں بنائیں گے ان کو ابزارب یا سوک اپ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے روز پیٹل کا سوپ. ہم ریسیپیز اور انگریڈینٹس کی طرف بڑی ضروری گفتگو حسد سے ریلیٹڈ چل رہی ہے. آپ اپنا کام سٹارٹ کر دیں, کچھ دیر بعد واپس آ کے ریسیپیز شیئر کریں گے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے. مین سٹیج کی طرف آتے ہیں مفتی صاحب, آپ سے بھی آف کورس فیو ورڈز حسد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے, معاشرے کو خراب کرتی ہے, اس کے دین کو خراب کرتی ہے. صحت کے حوالے سے دیکھیں, جو حاسدین ہوتے ہیں یہ کسی بھی وقت سکون میں نہیں ہوتے, پریشانی میں ہوتے ہیں, کشمکش میں ہوتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے وہ مجھے مل جائے, ہر وقت پریشانی میں ہوتے ہیں. بی پی ان کے نہیں کنٹرول ہوتے. اس کے بعد اور بہت سی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. معاشرت اس طرح خراب ہوتی ہے کہ یہ کسی کو مل نہیں ہوتے, کوئی ان سے مل کے راضی نہیں ہوتا. بہت اعلیٰ. لوگ ان سے جان چھڑاتے ہیں, یہ کسی کو دیکھ کے ایسے ہی اپنا خون جلانا شروع کر دیتے ہیں. اور آخرت جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں کرتا, واہ واہ, ایمان جمع نہیں کرتا اور حسد جمع نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ویری ویری ویل. ایمان جمع نہیں کرتا اور حسد جمع نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں حسد کی وجہ سے تباہ ہوئی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر بھی وہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تربیت کرتے ہوئے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر بھی وہ چیز آ رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب یہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب, ادھر سے میں اب آگے بات کو بڑھاؤں گی. یہ بتائیے مفتی صاحب کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہر بیماری دیکھیں بیماری ہی ہو گئی نا, جس طرح آپ نے کہا بلڈ پریشر بھی, یہ بھی وہ بھی سارا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں پریونشن از بیٹر دین دا کیور, تو ہم کبھی کسی کے حسد میں یا کسی سے حسد کرنے میں مبتلا ہی نہ ہو, علاج اور اسے پریونٹ کرنے کا طریقہ. سب سے پہلا جو اس کی پریونشن ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے, جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, کیونکہ آپ کی عقل ناقص ہے. اللہ کے فیصلے کامل ہیں, وہ حکم الحاکمین ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیسے پیدا کیا ہے, اس کے اندر کون سی کوالٹیز رکھی ہیں, اس کی ضروریات کیا ہے, کون سی چیز اس کے حق میں بہتر ہے. قرآن میں اس بات کو ڈیفائن کر دیا گیا, فرمایا سا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. فرمایا او بندو
بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، پسند کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن میں جانتا ہوں وہ تمہارے حق میں بہتر ہیں، لہذا میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وہ دیتا ہوں، اور جو نہیں دیتا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور کلیم اللہ ہیں، اور ایک حدیث شریف یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے جو آن دا سپاٹ قبول ہو جاتی ہے، وہیں اس کا رزلٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے نہر کے کنارے، تو وہاں بچے نہا رہے تھے اور ایک بچہ ان میں نابینا تھا، تو وہ نابینا بچے کو بہت تنگ کر رہے تھے، تو وہ پیغمبر تھے، دل میں خیال آیا کہ یہ معذور اور یہ تنگ کر رہا ہے، یا اللہ یہ بیچارہ کمزور ہے، معذور ہے، اس کو بینائی عطا کر دے، دعا کی، فوراً اس کو بینائی مل گئی۔ بینائی ملی تو اس بچے نے ایک کو ہاتھ رکھا اور اس کو جو ڈبویا تو اس وقت چھوڑا جب اس کی روح پرواز کر گئی، دوسرا تیسرا 2-3 جب کیے نا تو پیغمبر وہیں سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کی معافی مانگی، یا اللہ تو جس کو جہاں رکھتا ہے جیسے رکھتا ہے وہ تیرا فیصلہ ہر حال میں صحیح ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے، ایک بات تو یہ ہے کہ محفوظ کس طرح ہے، اور اگر کوئی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ نکلنے کا راستہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ حسد کا تعلق امراض قلب سے ہے، یہ بڑی بنیادی بات ہے، جس طرح انسان روح اور جسم کا ہے نا مجسم، 2 چیزوں سے، تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بیمار ہوتی ہے، بلکہ روح کی بیماریاں جو ہیں وہ جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہیں، لہٰذا جس طرح آپ اپنے جسم کو ہیلدی رکھنے کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری، حسد، بغض، کینہ، عداوت، ان سے بچنے کے لیے کسی روحانی معالج کے پاس بیٹھا کریں، اور سب سے بڑا معالج اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جس پر حسد آ رہا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں، سلام میں پہل کیا کریں، اس کو تحفہ دیا کریں، اس سے ملتے جلتے رہا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حسد سے نجات عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جی علامہ صاحب۔ بڑی علامہ صاحب نے خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو کی۔ میں حاسد کی ایک چھوٹی سی سزا بتاتا ہوں۔ اللہ نے ہر کے لیے سزا مقرر کی ہے جسٹس ڈے میں، اعمال کے بعد پتہ چلے گا کس نے دوزخ میں جانا ہے کس نے جنت۔ واحد حاسد ہے جو یہیں پہ جلتا ہے، اپنی آگ پہ جلتا ہے، خود ہی اپنی آگ میں جلتا ہے، یہ حاسد کی یہیں پہ سزا ہے۔ بعض اوقات، جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جگن بہن کہ ہم کسی کی محبت میں کسی سے بغض کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے حسد میں کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب ایک واقعہ مجھے چھوٹا سا ملتا ہے، بالکل اپنے وقت کے اندر بیان کروں گا۔ آکے جنگ احد میں جناب علی علیہ السلام جناب حمزہ خوب لڑے، تو جناب علی علیہ السلام رسول اللہ نے فرمایا آج میرے علی خوب لڑے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی حمزہ بڑے خوب لڑے، آپ نے کہا بیٹھ جا، وہ بھی میرے چچا ہیں اسد اللہ ہیں۔ پھر اس نے مولا نے کہا کہ علی خوب لڑے، پھر اس نے کہا جی حمزہ خوب لڑے۔ وہاں پہ رسول اللہ کا عالمانہ حکیمانہ کیا خوبصورت جملہ میرے رسول کا، قبلہ صاحب میرے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹھ جا، یہ تیرے دل سے محبت حمزہ نہیں بغض علی بول رہا ہے، یہ تیرے دل میں بغض علی بول رہا ہے، محبت حمزہ نہیں بول رہا۔ آخری جملہ جب یزید نے یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ امام حسین کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نواسہ رسول ہے، لیکن میں لشکر کشی کروں گا، تو ایک بندے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ جب تو جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، وہ رسول کے نواسے ہیں، وہ بطول کے بیٹے ہیں، تو پھر کیوں لشکر کشی کرتا ہے؟ اب یہاں حسد والا جملہ سنیں، اس نے کہا مجھے یہ حسد ہے کہ میں صاحب تخت ہو کر بھی کنیز کا بیٹا کہلاؤں اور وہ زمین پر بیٹھ کر بھی سیدہ کے بیٹے کہلائے۔ پتہ چلا اگر حسد معصوم سے بھی ہو جائے تو کربلا بن جاتی ہے، حسد معصوم سے ہو جائے تو لاشیں اٹھ جاتے ہیں، حسد مظلوم سے ہو جائے تو لاشیں گرا کے بھی بندے کو شرم نہیں آتی۔ کیا بات۔ جی مفتی صاحب اینڈ میں ایک اگر کوئی کلوزنگ میں آپ کچھ کہنا چاہیں۔ بالکل، حسد سے بچنے کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے وہ یہی کہ جب بھی کسی سے حسد آئے، دیکھیں حسد اور رشک جو ہے، حسد اور رشک جو ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے، ٹھیک ہے، یہ دعا نہ کریں کہ اس سے نعمت چھن جائے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ ویورز یہی تو بات ہے، اپنی جتنا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، اگر نہیں خوش رہ پا رہے تو رب کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، نہ کہ
उससे ले लें। हर किसी ने कहीं कहीं अपनी अपनी पोजीशन और पोस्ट पे बैठना है। आप हर पोस्ट पे नहीं बैठ सकते, दुनिया का सारा माल आप नहीं ले सकते, हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती। जब अपने ही हिस्से का लेना है, अपने ही हिस्से का खाना है, तो शुक्र अदा करें और रब से मांगे, किसी का छीने मत। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे स्कॉलर्स का सेगमेंट क्लोज हुआ जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये जो एक्स्ट्रा ब्राइट स्माइल है वो इसलिए है, ये किसी टूथपेस्ट का कमाल नहीं है। एक्चुअली मेरे प्यारे भाई जो हैं उन्होंने हमें सेट पे अब ज्वाइन कर लिया है। तीनों भाई आ गए हैं एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले तो कासिम अली शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्तादों के उस्ताद एंड ऑफ कोर्स one of the greatest personalities that exists, and of course we should not forget a great writer. मेरे पास इनकी सारी किताबें हैं एंड व्यूअर्स आई हैव टू टेल यू कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पे कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आ रही होती, तो ऑफ कोर्स हमने दीन से, कुरान पाक से तो रुजू करना ही है, बट डे टू डे लाइफ की चीज़ों के लिए, गाइडेंस के लिए कासिम भाई की किताबें आर द बेस्ट ऑप्शन। मैंने बल्कि अपने बेटे हमजा को भी कहा कि बैठ के पढ़ो सारी की सारी। एंड ऑफ कोर्स देन हमारे मुल्क के मारूफ नातख्वां दोनों पर्सनालिटीज़ ऐसी जिन्होंने इंटरनेशनल फेम हासिल किया है। शहबाज कमर फरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप भी वैसे किसी उस्ताद से कम नहीं हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द ग्रेट शहजाद हनीफ मदनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात कर रहे हैं हसद की, और व्यूअर्स इस टॉपिक की इंस्पिरेशन भी कासिम भाई से ही आई। इनके यूट्यूब चैनल को भी मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, और वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हसद से रिलेटेड कि मेरी ख्वाहिश थी कि कासिम भाई आप वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। अच्छा जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके हवाले से, हसद के हवाले से मैं ज़रा समाजी कई एस्पेक्ट्स बयान करना चाहूँगा। एक तो हम चार जो इस वक्त सेट पे मौजूद हैं, हम सब का वास्ता हासदों से पड़ा होगा, ये नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा खूबसूरत स्माइल हमारे अफरीदी साहब की है, क्या यकीनन पड़ा होगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? जब भी आप अपनी फील्ड में, अपने शोबे में थोड़े से नुमाया होते हैं, तो आपको पता लगता है ये तो मेरा दोस्त था, इसको क्या हुआ, ये ना इतना परेशान क्यों हो गया, ये इतना अवजार क्यों हो गया, और ये रोड़े क्यों अटकाने लग पड़ा। मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया अमजद इस्लाम अमजद साहब ने एक दफ़ा बताया। वो कहते हैं कि 80s में बड़ी यंग एज में वो फेमस हो गए। फेमस होने की वजह वो ड्रामा था उनका 81 में जो ड्रामा उनका आया, और उस ड्रामा वायरल होने, फैलने के बाद कमाल ये हुआ कि वो कहते हैं 100 में से 96 जो फ्रेंड्स थे वो हासिल हो गए, और वो हैरान थे। वो कहते थे ये क्या वजह है, यानी मैं तो बड़ी मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। वो पता लगा जब आप सब में बैठे हो, यानी दोस्त फेल हो जाए बड़ा दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो फिर तो बहुत ही सारा दुख होता है। तो ये हसद जो वजह थी बड़ी कॉमन। अच्छा, एक बात बड़ी ही कंफर्म है कि जब भी आपकी जिंदगी में हासिद होता है तो ये निशानी है कि आप तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप में कोई गैर मामूली बात है और वो सिफ्त है। अच्छा, हसद से बचने के हवाले से दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अपनी ईमानी और कल्बी कैफियत ये है कि ये जो मुझ में सिफ्त है ये मेरे अल्लाह की देन है। वारिस था प्ले, वारिस मैं अटक गया। कायदा मैंने कहा कैसे हो सकता है। मैंने ऑनलाइन ढूंढा, मुझे जब कासिम भाई ने देखा ना मैंने कहा जल्दी से फोन में ढूंढो। और कमाल ये था कि वारिस के बाद वो कहते हैं जी हासिद आ गए। और ये मेरा ख्याल है हर थोड़ा सा मारूफ शख्स, कामयाब शख्स की जिंदगी में कोई ऐसा वारिस जरूर आता है जिसके बाद हासिद जो है वो आ जाते हैं। और कई तरह की वाकयात होते हैं, मतलब आप जो पढ़ने वाले लोग हैं आप जानते हैं, कई दफा सुनने में आया कि किसी ने कुछ मिला दिया, ऐसा आवाज खराब हो गई, आवाज बंद हो गई है किसी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर क्या होगा? एक बड़ा कॉमन जो हमें मिलेगा, खासकर हम जो मीडिया पे आने वाले लोग हैं, कि कोई झूठी कहानी हमसे मंसूब कर दी जाएगी जिसकी कोई बुनियाद नहीं होगी, फिर कैरेक्टर के ऊपर कोई बात आ जाएगी। आप हैरान होंगे कि मेरा कोई कसूर ही कोई नहीं है, मेरा वास्ता ही कोई नहीं है,
یہ ایک مفت میں انہوں نے ایک تعلق بنا دیا اور ایسا عجیب سا بنایا. اچھا پھر بچنے کا طریقہ میں بات کر رہا تھا. آپ کی اپنی ایمانی حالت بڑی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کا رب پہ پورا بھروسہ اور ایمان ہے اور آپ اپنی صفت کو پورا کریڈٹ دیتے ہیں کہ میرے اللہ کی مہربانی ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, میں نے کچھ ایسا نہیں کیا, آپ حسد سے بچ جاتے ہیں. پھر ناز فلک پڑھنے کا حکم ہے. پھر اس کے ساتھ سب سے اہم ہے, آپ اگر خود کبھی آپ دیکھیں آپ میں تکبر ایسا آ جائے, آپ میں حسد آ جائے, تو اس کا سب سے بہترین حل ہے سیوا کرنی شروع کریں. یہ درویشوں کے ڈیروں پہ کیوں ڈیوٹیاں لگتی تھیں آپ کی میری کبھی, کہ جوتیاں سیدھی کرنی ہے, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانا ہے, لنگر اپنے ہاتھوں سے بانٹنا ہے, برتن خود دھونے ہیں, جھاڑو لگانا ہے, رستہ بتانا ہے, صفائی کرنی ہے, چائے پلانی ہے. کیوں؟ جب آپ سیوا کرتے ہیں آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, آپ کی میں جو ہے وہ مٹتی ہے. تو میں مٹانے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ سیوا ہے. اچھا پھر ایک اور بڑی اہم چیز, آپ کو لگے کہ آپ میں حسد آ گیا ہے, تو پھر آپ ان نعمتوں کو شمار کیجئے جو آپ کو اللہ نے دی ہیں. آپ کو خبر ہوگی کہ کسی نہ کسی شعبے میں اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے لیکن آپ کا دھیان ادھر نہیں جا رہا. اور بڑی ہی خوبصورت جو بات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ حاسد تقریباً شرک کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. بے شک جو اللہ نے تقسیم کیا ہے, کسی کو کوئی صفت دی ہے, کسی کو چہرہ دیا, کسی کو نام دیا, کسی کو کام, کسی کو رائٹنگ, کسی کو بولنا, کسی کو فن, اور اس ساری تقسیم کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا. اچھا پھر مفتی صاحب نے بڑی اچھی ایک حدیث سنا دی, میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جس شخص میں ایمان ہے اس میں حسد نہیں ہو سکتا, اور جس میں حسد ہے اس میں ایمان نہیں ہو سکتا. تو ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہو. آپ جس میں خیر دیکھیں اس کو ماشاءاللہ کہیں, آپ جس میں خیر دیکھیں, بہتری دیکھیں, اس کے لیے دعا کریں. آپ جس میں کوئی بہتری دیکھیں اس کے لیے اچھا چاہیں. آپ تمنا کریں یہ ہمیشہ ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے. آپ تمنا کریں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, یہ زوال کی طرف کبھی نہ جائے. تو آپ کی ایمانی کیفیت دونوں حالتوں میں, آپ حاسد ہیں یا آپ کے سامنے حاسد ہے, دونوں حالتوں میں آپ کو بچا لیتی ہے. بے شک بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور بائی دا وے ہم یہ تو جو مولا علی کا کال شیئر کیا تھا بہت ہی پاپولر اور بہت زیادہ اپنے وہ جو کہتے ہیں نا, بار بار میں اپنے آپ کو یہ ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. اپنے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس سے خوش رہیں, اس سے راضی رہیں. اور ایک بات قاسم بھائی نے بالکل شروع میں پروگرام کے بات کی تھی کہ یہ اوقات جو ہے نا ہمیں اپنی یاد رکھنی چاہیے. اوقات کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اپنی اوقات یاد رکھو تو لوگ بہت اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ چاہے کتنے بھی امیر ہوں, کتنا بھی آپ مستحق ہوں, آپ نے اسی کفن میں لپیٹ کے اپنی قبر میں جانا ہے, اور قبر میں بھی وہی لے کے جانا ہے جو امیر غریب ہر بندہ لے کے جائے گا, اپنے اعمال اور لوگوں کی دعائیں. اینڈ یہاں پہ ایک چیز ضرور یاد کراؤں گی, وارث ڈرامے میں لانچ ہوئے تھے ہمارے بہت ہی امیزنگ اینکر اینڈ بہترین ایکٹر نور الحسن وارث ڈرامے میں. تو جب نور بھائی کی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یاد کر کے بتاتی ضرور ہوں اپنے ویورز کو. اچھا ویورز, وقت ہو گیا ہے بیلٹنگ کا. النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم پیش کرتا ہے براہ راست نشریات روزانہ A+ اور پبلک نیوز پہ. ڈیلی عمرے کے ٹکٹ جیت رہے ہیں آپ لوگ, بائک جیت رہے ہیں, اینڈ LCD اینڈ موبائل فون. اب LCD کی بیلٹنگ کا وقت ہو گیا تھا, بیلٹ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے, قاسم بھائی اناؤنس کریں گے, لیکن پلیز اپنے بقیہ واجبات جو ہیں وہ کلیئر کر دیں سارے النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کے جو کسٹمرز ہیں. 20 رمضان المبارک تک لاسٹ ڈیٹ ہے. 4 گاڑیاں ملنے کا بھی چانس ہے, تو اگر آپ کوشش کریں اور اپنے بقیہ واجبات کلیئر کر دیں تو کیا ہی بات ہے. بائی دا وے ایک گاڑی پہلے اشرے میں, دوسری گاڑی دوسرے اشرے میں, اور 2 گاڑیاں تیسرے اشرے میں ملیں گی. اینڈ ویورز آپ جیت سکتے ہیں 5 مرلے کا پلاٹ. 27 رمضان المبارک کو قرآن اندازی ہوگی. یہ سارے ہمارے ویورز کے لیے ہے. آپ نے صرف الجلیل ڈیولپرز کے سوشل میڈیا پیجز کو وزٹ کرنا ہے, ٹیگ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں. ہمارے LCD کے ونر کا نام کیا ہے؟ ونر کا نام ہے جی محمد کاشف علی. ان کا لاہور سے تعلق ہے. رجسٹریشن نمبر ان کا ہے BFG 4517126. بہت بہت مبارک ہو آپ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد کاشف علی, آپ نے LCD جیتا ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نور مدت